محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے غربت سے تنگ آ کر اپنے سگے امیر بھائی کو اپنی اکلوتی بیٹی گود دے دی تاکہ وہ اسے شہزادیوں کی طرح پالے۔ 15 سال بعد جب میں اس کی شادی پر پرانے کپڑوں میں چھپ کر شریک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دلہن بنی میری بیٹی کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے تھے، اور میرے بھائی نے اسے جس شخص کے حوالے کیا اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی اور میرا دماغ سن ہو گیا، کیونکہ غربت ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے، اور میری کہانی اسی زہر کا ایک قطرہ ہے جس نے میری پوری زندگی کو راکھ کر دیا۔ میرے سر پر قیامت اس دن ٹوٹی جب میرا ہنستا کھیلتا سہاگ مجھ سے چھین لیا گیا۔ میرے شوہر نے گھر کا چولہا جلانے اور ہماری بھوک مٹانے کے لیے علاقے کے ایک ظالم اور بے رحم سود خور سے کچھ پیسے قرض لیے تھے، جس کی عمر بامشکل 40 سال کے قریب ہوگی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی وحشت اور صفاقی ناشتی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی انسان کی روح تک لرز اٹھتی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی اور غریبی نے ہمیں اس دلدل میں ایسا دھنسایا کہ وہ چند روپیوں کا قرض وقت پر نہ اتارا جا سکا، اور سود در سود لگ کر وہ ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ وہ 40 سالہ سود خور کوئی انسان نہیں بلکہ ایک خون خوار درندہ تھا جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک سیاہ اور طوفانی رات جب ہم اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں بھوکے پیٹ سو رہے تھے، اس ظالم سود خور کے گنڈے ہمارا خستہ حال دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے اور میرے شوہر کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر کچے صحن میں لے گئے۔ میں دیوانوں اور پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہ گئی، روتی رہی، ان کے پاؤں پڑتی رہی کہ میرے سر کا تاج مجھے بخش دو، خدا کے لیے اس غریب پر رحم کھاؤ۔ مگر اس 40 سالہ درندے کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے شوہر کو میری آنکھوں کے سامنے اتنی بے دردی سے پٹوایا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں مجھے آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ وہ خون میں لت پت میرے قدموں میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی لاش سے لپٹ کر روتی رہی، آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیاں دیتی رہی، لیکن میری آہ و بکا کا اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ درندہ خون آلود ہاتھوں کے ساتھ میری طرف بڑھا اور جاتے جاتے میری معصوم اور بلکتی ہوئی بچی کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے مجھے ایک ایسی سنگین اور بھیانک دھمکی دے گیا جس نے میری دنیا الٹ دی۔ اس نے کہا، تمہارے شوہر نے تو میری رقم نہیں چکائی، لیکن یاد رکھنا اب یہ بچی میری امانت ہے، میں بہت جلد اسے ان پیسوں کے بدلے لینے آؤں گا اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دل میں ایک ایسا خوف بیٹھ گیا جس نے میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا۔ میرے شوہر کی موت کے بعد میرے لیے دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ ایک طرف بھوک اور افلاس کا منہ پھاڑے کھڑا افریت تھا، اور دوسری طرف اس 40 سالہ درندے کا خوف کہ وہ کسی بھی وقت آ کر میری معصوم بچی کو مجھ سے چھین لے گا۔ میں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میری بچی جو ابھی ٹھیک سے چلنا بھی نہیں سیکھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی اور بھوک ڈیرا ڈال چکی تھی جو مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزری کہ میں نے گلی کے نلکے سے پانی پی کر اپنا پیٹ بھرا اور بچی کو بھی وہی پانی پلا کر سلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک پانی سے کہاں مٹتی ہے۔ اس کا بھوک سے بلکنا اور رونا میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستا تھا۔ اس کی پسلیاں نظر آنے لگی تھیں اور اس کا بخار سے تپتا ہوا جسم میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ دنیا کی سب سے ناکام اور بے بس ماں لگنے لگا۔ جب مجھے لگا اب میری بچی میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گی اور بھوک اسے مکمل طور پر کھا جائے گی،
اور اس سے بھی بڑھ کر اس سود خور کا خوف مجھے ہر پل ڈراتا تھا کہ وہ آ کر اسے اٹھا لے جائے گا اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ تو میں نے اپنے اس سگے بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جس نے میرے غریب شوہر سے شادی کرنے پر مجھ سے تمام رشتے توڑ لیے تھے۔ وہ شہر کے ایک بہت بڑا اور امیر آدمی بن چکا تھا، اس کا کاروبار چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور وہ ایک شاندار حویلی میں رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرا بھائی کتنا ہی ظالم اور خود غرض کیوں نہ ہو، مگر کم از کم اس کی اس حویلی کی اونچی دیواروں اور اس کی بے پناہ دولت میری بچی کو اس 40 سالہ سود خور کی پہنچ سے تو محفوظ رکھے گی۔ میں نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ جب اس کی حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے پر پہنچی تو چوکی دار نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ میں نے اس کی منتیں کی، اس کے پاؤں پکڑے، اپنے آنسوؤں سے اس کے بوٹ بھگو دیے، تب جا کر اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی۔ حویلی کے اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہاں ہر طرف دولت اور شان و شوکت بکھری پڑی تھی۔ میرا بھائی ایک بڑے سے اور سجے ہوئے کمرے میں نرم صوفے پر بیٹھا تھا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں پڑ گئیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنے سالوں بعد یہاں اپنی نحوست لے کر کیا لینے آئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر اسے اپنے شوہر کے بے دردی سے قتل ہونے اور اس سود خور کی اس وحشت ناک دھمکی کے بارے میں بتایا کہ وہ میری بچی کو پیسوں کے بدلے لے جائے گا، اور اپنی بھوک کا واسطہ دے کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری بچی کو بچا لو، اس کی جان نکل رہی ہے، اور اس درندے سے اسے محفوظ کر لے۔ میرے بھائی نے میری بچی کو بغور دیکھا جو بھوک اور کمزوری سے نڈھال میری گود میں بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور مکاری آئی ہوئی تھی۔ اس وقت میری کام فہم سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے ایک طنزیہ اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہا، وہ میری مدد تو کر سکتا ہے لیکن اس کی ایک قیمت ہوگی۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ میری جان لے لو، میرا خون نچوڑ لو، لیکن میری بچی کو بچا لو۔ تو اس نے کہا کہ وہ اس بچی کو گود لے لے گا، وہ اسے اپنی سگی بیٹی بنا کر پالے گا، اسے دنیا کی بہترین تعلیم دلوائے گا، اسے ریشم و اطلس کے کپڑے پہنائے گا اور اسے ایک شہزادی کی طرح اس محل میں رکھے گا، اور وہ سود خور تو کیا کوئی بھی اس حویلی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر ایک پل کے لیے میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ میری بچی کی زندگی سنور جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میرے دل پر تیز دھار خنجر چلا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ میں اس بچی کو آج اور ابھی ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر دوں اور کبھی پلٹ کر اس کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے انتہائی حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی اسے طعنہ دے کر اس کی بیٹی کی ماں ایک سڑک چھاپ بھکارن ہے۔ اس نے مجھے سختی سے کہا، اگر میں واقعی اپنی بچی سے پیار کرتی ہوں اور اسے اس قاتل سود خور سے بچانا چاہتی ہوں تو مجھے اپنی ممتا کو قربان کرنا ہوگا، اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جانا ہوگا۔ یہ شرط سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ماں کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دینا موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کی شرط کو ٹھکرا دوں اور اپنی بچی کو سینے سے لگا کر وہاں سے چلی جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنی بچی کے سوکھے ہوئے زرد چہرے کو دیکھا اور مجھے اس 40 سالہ سود خور کی خوفناک اور درندہ صفت شکل یاد آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اسے واپس لے گئی تو بھوک اسے مار دے گی یا وہ درندہ اسے مجھ سے چھین کر اس کی زندگی عذاب بنا دے۔ میرے پاس اسے زندہ رکھنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایک طرف میری ممتا کی تڑپ اور خون کے
آنسو تھے اور دوسری طرف میری بچی کی زندگی، اس کا سنہرا مستقبل اور اس کی حفاظت کی ضمانت تھی۔ میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنے دھڑکتے دل پر بھاری پتھر رکھا اور اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کے حوالے کرنے کا آخری اور کٹھن فیصلہ کیا۔ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک، دردناک اور تاریک لمحہ تھا، جب میں نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی سوئی ہوئی بچی کو اپنے بھائی کے مخملی بستر پر لٹا دیا۔ اس وقت ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے کو چیر کر میرا دھڑکتا ہوا دل نکال لیا ہو۔ میری سانسیں رکنے لگیں اور میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے آخری بار جی بھر کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، اس کے ماتھے پر اپنے آنسوؤں سے تر ہونٹ رکھے اور اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسا لیا، اور دل ہی دل میں اس سے معافی مانگی۔ میرے بھائی نے حقارت سے مجھے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ میں وہاں اپنی بیٹی کا سودا کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنی ممتا کی عظیم ترین قربانی دینے آئی تھی۔ میں روتی اور بلکتی ہوئی اپنا آنچل منہ میں دبائے اس حویلی سے باہر نکل آئی۔ حویلی کا باہری لوہے کا دروازہ جب میرے پیچھے ایک زوردار آواز سے بند ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے جنت کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہوں اور میں دوزخ میں دھکیل دی گئی ہوں۔ میں اس رات سڑکوں پر دیوانوں اور پاگلوں کی طرح چلتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں جا رہی ہوں، میری منزل کیا ہے۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، میری جھولی خالی ہو چکی تھی۔ میں نے خود پر قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی پلٹ کر اس حویلی کی طرف نہیں دیکھوں گی، تاکہ میری بیٹی کو کبھی میری غریبی اور بدحالی کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی اور دور دراز گمنام گاؤں میں چلی جاؤں گی اور محنت مزدوری کر کے اپنی باقی ماندہ ویران زندگی گزاروں گی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور میری آنکھوں کی بینائی اپنی بیٹی کے راستے دیکھتے دیکھتے اور اس کی یاد میں روتے روتے کمزور ہونے لگی۔ ہر روز صبح اٹھ کر میں آسمان کی طرف دیکھتی اور خدا سے اس کی سلامتی اور خوشیوں کی دعا مانگتی۔ میری ہر دعا کا آغاز اور انجام صرف اور صرف میری بیٹی کا نام ہوتا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھتی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اس نے اسکول کا خوبصورت یونیفارم پہنا ہے، وہ ہنستی کھیل رہی ہے، وہ ایک شہزادی کی طرح اس حویلی کے کشادہ صحن میں دوڑ رہی ہے۔ میں نے اپنے روتے ہوئے دل کو اس جھوٹی تسلی سے بہلا لیا تھا کہ میری بیٹی خوش ہے اور اسے میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری ممتا کی زنجیریں جو مجھے اس سے ملنے اور اسے گلے لگانے پر مجبور کرتی تھی، میں نے انہیں اپنے مضبوط ارادے اور اس کی بھلائی کی خاطر توڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال اسی قربانی، تنہائی اور جدائی کی آگ میں جل کر گزار دیے، اور ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ انسان جسے میں اپنا خون سونپا تھا، وہ انسان نہیں بلکہ ایک لالچی اور مفاد پرست درندہ تھا، جس نے میری ممتا کی مجبوری اور میری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر ایک ایسا گھناؤنا اور شرمناک کھیل کھیلا تھا، جس کی بھیانک حقیقت 15 سال بعد ایک ایسا طوفان بن کر میری زندگی میں واپس آنے والی تھی، جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور میری یہ تنہائی مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ میرا وجود صرف ایک خالی ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا، جس میں جان تو تھی مگر جینے کی کوئی رمق یا تمنا باقی نہیں بچی تھی۔ بس ایک ہی امید میری سانسوں کا رشتہ دنیا سے جوڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ان تمام دکھوں سے دور ایک محفوظ اور پرتعیش زندگی گزار رہی ہے، اور یہی ایک خیال میری روح کی آخری پناہ گاہ تھا، جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھا تھا، اور یہی سوچ کر ہر ظلم اور مشقت سہتی رہی کہ میرے شوہر کا قاتل اور وہ 40 سالہ ظالم سود خور اب میری بیٹی کی زندگی پر کبھی اپنا منحوس سایہ نہیں ڈال سکے گا، اور میرا طاقتور بھائی اس کی ہر حال میں حفاظت کرے گا۔
یہ وہ قربانی تھی جو ایک بے بس ماں نے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل اور اس کی سانسوں کے لیے دی تھی، اور میں اسی سراب میں جیتی رہی کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایک سنہرے پنجرے میں محفوظ کر دیا ہے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سنہرا پنجرا نہیں بلکہ موت کا ایک ایسا کنواں تھا جہاں میری بیٹی کی خوشیاں خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ 15 سال کا عرصہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، یہ ایک پوری زندگی ہوتی ہے جو میں نے اپنی سگی بیٹی سے دور ایک گمنام گاؤں کی خاک چھانتے ہوئے گزار ڈالی۔ میرے ہاتھوں میں محنت مزدوری کر کر کے اتنے گہرے چھالے پڑ چکے تھے کہ اب مجھے درد کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری کمر جوانی میں ہی جھک گئی تھی اور میرے بالوں کی سیاہی کو وقت اور غم کی سفیدی نے پوری طرح سے نگل لیا تھا۔ میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں کام کرنے چلی جاتی اور سارا دن پسینہ بہاتی تاکہ شام کو 2 سوکھی روٹی کھا سکوں۔ لیکن اس ساری مشقت کے دوران میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کرتا رہتا تھا کہ میری ننھی جان، میری بیٹی اب کتنی بڑی ہو گئی ہوگی، کیا وہ اسکول جاتی ہوگی، کیا وہ اپنے نئے باپ یعنی میرے امیر بھائی کو پا کر مجھے بھول چکی ہوگی۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ مجھے بھول گئی ہوگی، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی تسلی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ممتا کا گلا صرف اس کے لیے گھونٹا تھا کہ وہ غریبی اور اس ظالم سود خور کے سائے سے دور ایک محفوظ اور خوشحال زندگی گزار سکے۔ میں ہر رات آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی سے باتیں کرتی اور اسے دعائیں دیتی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ میں نے اپنے بھائی سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی پلٹ کر اس کی حویلی کا رخ نہیں کروں گی، وہ وعدہ میرے گلے میں کسی توق کی طرح پڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنے دل پر جبر کر کے 15 سال تک اس قسم کو نبھایا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ایک دن قسمت نے میرا یہ سارا صبر اور ضبط ایک ہی لمحے میں توڑ کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دوپہر جب میں کھیتوں میں کام کر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھی سستا رہی تھی، تو شہر سے گاؤں آنے والا ایک شخص میرے پاس سے گزرا۔ وہ اپنے ساتھ شہر کا ایک تازہ اخبار لے کر آیا تھا جس میں وہ کچھ سامان لپیٹ کر لایا تھا۔ اس نے وہ اخبار وہیں زمین پر پھینک دیا اور چلا گیا۔ میری نظر اچانک اس اخبار کے ایک صفحے پر پڑی اور میرا دل جیسے سینے میں ہی رک گیا۔ اس اخبار کے صفحے پر میرے اسی امیر بھائی کی ایک بہت بڑی تصویر چھپی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک خبر درج تھی کہ شہر کے اس انتہائی نامور اور امیر شخص کی اکلوتی بیٹی کی شادی آج رات شہر کے سب سے بڑے اور پرتعیش حال کی بجائے ان کی اسی آبائی حویلی میں انتہائی دھوم دھام سے طے پا رہی ہے، جہاں سے میں 15 سال پہلے روتی ہوئی اور اپنی ممتا کا خون کرتی ہوئی نکلی تھی۔ یہ خبر پڑھتے ہی میرے ہاتھوں سے وہ اخبار گر گیا اور میرا سارا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ میری بیٹی، میری وہ ننھی سی جان جسے میں نے اپنے خون کے آنسوؤں سے سینچا تھا اور موت کے منہ سے نکالا تھا، آج وہ دلہن بننے جا رہی تھی۔ لیکن میں اس کی سگی ماں کوسوں دور ایک اجاڑ گاؤں میں دھول چاٹ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا وعدہ یاد آ گیا جو میں نے اپنے بھائی سے کیا تھا کہ میں کبھی اس کی اور میری بیٹی کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گی، تاکہ میری بدحالی کی وجہ سے میری بیٹی کو کبھی شرمندگی نہ اٹھانی۔ لیکن ایک ماں کی ممتا دنیا کے ہر وعدے، ہر قسم اور ہر خوف سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ میرا دل شدت سے چاہا کہ میں اڑ کر اس حویلی میں پہنچ جاؤں اور چھپ کر ہی صحیح، مگر ایک بار، صرف ایک بار اپنی بیٹی کو دلہن کے لال جوڑے میں سجا ہوا دیکھ لوں گی اور اس کی بلائیں لے لوں۔ یہ خواہش اتنی شدت اختیار کر گئی کہ میرے اندر کا سارا ڈر اور جھجک ایک دم ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑوں کی بالکل پرواہ نہیں کی اور اسی وقت کھیتوں سے سیدھا گاؤں کے بس اڈے کی طرف بھاگ کر کھڑی ہوئی۔
مجھے یاد نہیں کہ میں راستے میں کتنی بار گری اور میرے پیروں میں کتنے کانٹے چبھے۔ بس میرے دل و دماغ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ آج رات میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے اسے دیکھنا ہے۔ میں شہر کی طرف جانے والی ایک انتہائی خستہ حال اور پرانی بس میں سوار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس کرائے کے لیے صرف چند سکے ہی بچے تھے جو میں نے بس کے کنڈکٹر کی مٹھی میں رکھ دیے۔ اس نے مجھے حقارت سے دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں، اور میں بس کے ایک کونے میں فرش پر ہی سکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا پورا سفر میری بیٹی کے بچپن کی ان ان گنت یادوں اور اس کے تصوراتی چہرے کو سوچتے ہوئے گزرا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ سرخ جوڑے میں کتنی پیاری لگ رہی ہوگی، اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوگی، وہ مسکرا رہی تھی اور حویلی میں ہر طرف خوشیوں کے گیت گائے جا رہے تھے۔ جب میں شہر پہنچی تو رات کا گہرا اندھیرا چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ شہر کی روشنیاں میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں گرتی پڑتی اور لوگوں سے منتیں کر کے راستہ پوچھتی ہوئی اس جانی پہچانی سڑک پر پہنچ گئی جہاں میرے بھائی کی وہ عالی شان اور شاندار حویلی واقع تھی۔ 15 سال بعد اس حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر میرے پیروں کی جان نکل رہی تھی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ میری پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ حویلی کو بے شمار برقی کمکموں اور قیمتی پھولوں سے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ باہر سڑک پر مہنگی اور لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی اور بڑے بڑے امیر لوگ زرق برق لباس پہنے اور قیمتی تحفے اٹھائے اندر جا رہے تھے۔ میں جانتی تھی اگر میں اپنے اس بھکاریوں والے حلیے کے ساتھ سامنے مرکزی دروازے سے اندر جانے کی کوشش کروں گی تو چوکی دار مجھے دھکے دے کر اور بے عزت کر کے باہر نکال دیں گے۔ اس لیے میں نے دیوار کے ساتھ چلتے چلتے ہوئے حویلی کی پچھلی طرف کا رخ کیا جہاں سے عام طور پر نوکر چاکر اور سامان لانے والے لوگ گزرتے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا لوہے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باورچی خانے کا عملہ تیزی سے کام میں مصروف تھا۔ دیگوں کی خوشبو اور برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ہوشیاری سے اپنے پرانے دوپٹے سے اپنا چہرہ بھی اچھی طرح چھپا لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور پاس ہی پڑی ہوئی ایک خالی ٹوکری اٹھا کر خود کو کام کرنے والی ماسیوں کے ہجوم میں شامل کر لیا اور خاموشی سے سر جھکائے حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ حویلی کے باہر کا ماحول جتنا روشن اور خوشیوں بھرا تھا، حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی نادیدہ اور کالا خوف میرے دل کو جکڑ رہا ہو۔ میں نظریں بچاتی ہوئی مہمانوں کے ہجوم اور گہما گہمی سے دور اس طرف بڑھنے لگی جہاں حویلی کے اندرونی کمرے تھے۔ مجھے صرف اپنی بیٹی کا وہ کمرہ ڈھونڈنا تھا جہاں وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوگی اور اپنی رخصتی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں راہداریوں میں چھپتی چھپاتی اور دیواروں سے لگ کر آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس حویلی کے اندرونی حصے میں کوئی خوشی یا جشن کا سامان نہیں، بلکہ ایک پر اسرار اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ دیواروں سے مجھے کسی کی سسکیوں اور دبے ہوئے رونے کی آوازیں محسوس ہونے لگی۔ میری ماں کا دل زور زور سے دھڑکا اور میری چھٹی حس نے مجھے چیخ چیخ کر یہ بتانے لگی کہ یہاں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ کوئی عام شادی کا گھر نہیں لگ رہا۔ میں نے ایک بڑے سے کمرے کے باہر 2 پہرے داروں کو کھڑے دیکھا جو کسی عام شادی والے گھر کے سیکیورٹی گارڈز نہیں، بلکہ انتہائی خطرناک اور اسلحہ بردار غنڈے لگ رہے تھے۔ ان کی شکلوں پر وحشت برس رہی تھی۔ میری ممتا کی بے چینی اور گھبراہٹ حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور میرے قدم خود بخود اس بند کمرے کی طرف کھینچنے لگے جہاں سے میرے کانوں کو کسی لڑکی کے مسلسل اور دردناک رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری
15 سال کی وہ عظیم قربانی جو میں نے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے لیے دی تھی، وہ کسی بھیانک اور گہری سازش کا شکار ہو چکی ہے، اور میں اس بند دروازے کے پیچھے چھپی اس ہولناک حقیقت کو جاننے اور اپنی بیٹی تک پہنچنے کے لیے اب اپنی جان پر کھیل جانے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار تھی، اور مجھے دنیا کی کوئی طاقت اب وہاں جانے سے نہیں روک سکتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں گنڈے آپس میں کسی بات پر ہنس رہے تھے، اور ان کی توجہ مجھ سے ہٹی تھی۔ میں نے ایک بڑے سے ستون کی آڑ لی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی اس کمرے کی پچھلی کھڑکی کی طرف جانے لگی، جو حویلی کے ایک سنسان باغ کی طرف کھلتی تھی۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، لیکن میرے اندر کی ماں مجھے مسلسل آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب پہنچ کر اس کے شیشے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ بس اندر سے آنے والی سسکیاں اب زیادہ واضح ہو گئی تھیں، اور وہ آواز میرے دل کو چیر رہی تھی، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری اس سگی بیٹی کی تھی، جس کے لیے میں نے 15 سال پہلے اپنی ہنستی کھیلتی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اور اب میں اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے موت کے منہ تک جانے کو تیار کھڑی تھی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ میرا بھائی، جس پر میں نے اندھا اعتبار کیا تھا، اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور میری بیٹی کی یہ شادی کوئی شادی کا موقع نہیں بلکہ کسی بہت بڑے اور خوفناک سودے کی تکمیل کا وقت ہے، جس سے میں اب تک بالکل بے خبر تھی، اور جس کی بھیانک حقیقت جاننے کے لیے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے جب اس بند کھڑکی کے موٹے پردے کے پیچھے سے جھانک کر اندر کا لرزہ خیز منظر دیکھا تو میری سانس میرے سینے میں ہی اٹک گئی، اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی بھیانک اور دل خراش حقیقت نکلی جن نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس انتہائی شاندار اور برقی کمکموں کے چمکتے ہوئے کمرے کے بالکل درمیان زمین پر میری وہ بچی، میری وہ پھول جیسی معصوم جان، جسے میں نے 15 سال پہلے اپنی ممتا کی عظیم قربانی دے کر اس اندھی امید پر اپنے سگے بھائی کے حوالے کیا تھا کہ وہ اسے کسی شہزادی کی طرح محلوں میں رکھے گا، وہی بچی آج زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے ناز و نم سے پلے ہوئے جسم پر انتہائی خوبصورت قیمتی سرخ رنگ کا عروسی جوڑا تھا، اور اس پر بھاری سونے کے زیورات پہنائے گئے تھے، لیکن میری پتھرائی ہوئی آنکھیں اس کے لباس کی چمک پر نہیں بلکہ اس کے پھول جیسے نرم و نازک ہاتھوں اور پیروں پر تھیں، جن میں لوہے کی انتہائی بھاری اور زنگ آلود زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے اس کے کومل جسم پر نیل پڑ چکے تھے، اور وہ کسی عذاب میں مبتلا قیدی کی طرح زمین پر گری زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی نشیلی اور معصوم آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک مسلسل دریا بہہ رہا تھا، جس نے اس کے چہرے کا سارا بناؤ سنگھار بگاڑ دیا تھا، اور اس کے کامتے ہوئے ہونٹوں سے نکلتی ہوئی ہر ایک سسکی اور آہ میرے سینے میں اترتی ہوئی تیز دھار چھریوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے باہر کھڑی بالکل بے بس اور لاچار تڑپ رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شیشے کو توڑ کر اندر گھس جاؤں اور اپنی بچی کو ان ظالم زنجیروں سے آزاد کروا لوں جنہوں نے میری بچی کے پیروں کو چھلنی کر دیا تھا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں جیسے برف کی طرح سن ہو چکے تھے، اور میرے اندر ہلنے جلنے کی یہ کوئی آواز نکالنے کی طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، کیونکہ مجھ سے اپنی اکلوتی اولاد اور اپنے خون کا یہ دردناک اور وحشت ناک حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میری تمام امیدوں اور خوابوں کے محل ایک ہی لمحے میں دھڑام سے زمین پر آ گرے تھے،
اور میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی دھوم دھام کی شادی یا خوشی کی تقریب نہیں، بلکہ ایک انتہائی خونی اور بھیانک سودا ہے جو میری بچی کے جسم اور روح کے ساتھ اس حویلی کی چار دیواریوں میں گرایا جا رہا ہے۔ اچانک اس کمرے کا بھاری دروازہ انتہائی زوروں سے کھلا اور میرا سگا بھائی، جسے میں نے 15 سال تک اپنی بچی کا محافظ اور فرشتہ سمجھا تھا، وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی وحشت، درندگی اور بے رحمی ناچ رہی تھی جو میں نے پچھلے 15 سالوں میں کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ اس نے آ کر کسی بھی قسم کے رحم یا ہمدردی کے بغیر میری بچی کے لمبے اور گنہے بال پوری طاقت سے اپنے سفاک ہاتھوں میں جکڑ لیے اور اسے زمین سے بے دردی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اٹھایا۔ میری بچی درد سے بے تحاشا چیخی اور اس نے اپنے بال چھڑانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس ظالم اور لالچی درندے کے ہاتھ کسی لوہے کے شکنجے کی طرح مضبوط تھے۔ اس نے انتہائی مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میری بچی کے کانوں میں جھک کر کہا کہ رونا دھونا بند کرو اور چپ چاپ میرے ساتھ چل۔ آج میں زندگی بھر کی محنت اور اس سرمایہ کاری کے وصول ہونے کا وقت آ گیا ہے جو میں نے تجھ پر کی تھی۔ میں نے تجھے 15 سال تک انہی ناز و نم سے صرف اسی دن کے لیے پالا پوسا تھا تاکہ آج تیرا سودا کر کے میں اپنی دولت اور کاروبار کی ایسی بلند ترین منزل پر پہنچ سکوں جہاں کوئی اور نہ پہنچ سکے۔ میری بچی ان بھاری زنجیروں کی خوفناک جھنکار کے درمیان اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی اور بلک بلک کر روتی رہی کہ خدارا اسے اس عذاب سے بچا لیں، اسے کسی کے ہاتھ نہ بیچے، لیکن اس کے سگے ماموں کو اپنے ہی خون پر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا اور وہ اسے کسی نے بے جان جانور کی طرح گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر راہداری کی طرف لے گیا۔ میں پیچھے کھڑکی کے باہر کھڑی پاگلوں کی طرح ہانپ رہی تھی اور میرے اندر کا سارا ڈر اور سارا خوف اور ساری جھجک ایک عجیب سی آگ اور ایک خونخوار جنون میں بدل گئی۔ میں کسی نہ کسی طرح اس کمرے کے پچھلے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور دیواروں کے سائے میں ان کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر چلنے لگی۔ میری آنکھوں میں سارا خون اتر آیا تھا اور میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں اپنی بچی کو ان بھیڑیوں کے چنگل سے بچاؤں گی، چاہے مجھے ان کی جان لینی پڑے یا اپنی جان کی قربانی دینی پڑے۔ میرے بھائی اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے انتہائی خفیہ، تاریک اور پچھلے حصے کی طرف لے گیا جہاں ایک بہت بڑا سا تہہ خانہ نما کمرہ تھا اور وہاں باہر والے جشن اور شور و غل سے بالکل مختلف ایک پر اسرار اور موت کے جیسا خاموش ماحول تھا۔ وہاں صرف چند انتہائی خطرناک اور اسلحہ بردار لوگ کھڑے تھے اور کمرے کے بالکل درمیان ایک بڑی سی شاہانہ کرسی پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کے حوالے آج میری بچی کی جوان اور معصوم روح کی جانی تھی۔ جب میرا بھائی میری بچی کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوا اور اس کرسی پر بیٹھے شخص کی طرف بڑھا تو میں نے بھی دروازے کی اوٹ سے اندر جھانک کر دیکھا۔ جیسے ہی میری نظر اس دولہے پر پڑی جو اس کرسی پر بیٹھا ایک انتہائی مکروہ اور سانس غلیظ ہنسی ہنس رہا تھا، میرے جسم کا ایک ایک ریشہ کانپ اٹھا اور میرے دل و دماغ کی ساری رگیں جیسے پھٹنے لگیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی ظالم، وحشی اور بدنام زمانہ سود خور تھا جس نے 15 سال پہلے میرے شوہر کو میرے سامنے بے دردی سے قتل کروایا تھا۔ اس کی عمر اب 55 سال کے قریب ہوگی، لیکن اس کے چہرے کی وہ وحشت ناک، وہ شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں درندگی کی وہی پرانی اور خونی آگ ابھی تک اسی طرح موجود تھی، اور یہ بالکل وہی خون خوار درندہ تھا جس نے میرے شوہر کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میری بچی کو اپنے پیسوں کے بدلے میری گود سے چھین کر لے جائے گا۔ اس لمحے میرے ذہن کے تمام بند دروازے کھل گئے اور مجھے یہ بھیانک احساس ہوا
کہ میرے بھائی نے کبھی میری بچی کو اپنے پیار سے پالا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی ہوس، اپنی دولت بڑھانے اور اس قاتل سود خور کے ساتھ ایک بہت بڑی اور کروڑوں کی کاروباری شراکت داری پکی کرنے کے لیے میری بھانجی کا نہیں بلکہ میری سگی اور اکلوتی بیٹی کا ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح سودا کیا۔ اور اس وحشی سود خور نے کرسی سے اٹھ کر میری بچی کے زنجیروں میں جکڑے اور کامتے ہوئے جسم پر نظر ڈالی، جیسے کوئی بھوکھا اور خون خوار کسائی کسی بے بس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دیکھتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانس میرے سینے میں ہی اٹک گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی بھیانک اور دل خراش حقیقت کھلی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری وہ بچی جسے میں نے 15 سال پہلے اپنی ممتا کی عظیم قربانی دے کر اس اندھی امید پر اپنے سگے بھائی کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اسے کسی شہزادی کی طرح محلوں میں رکھے گا، آج وہی بچی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے ناز و نم سے پلے ہوئے جسم پر انتہائی قیمتی اور خوبصورت رنگ کا عروسی جوڑا تھا، لیکن اس کے پھول جیسے نرم و نازک ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی انتہائی بھاری اور زنگ آلود زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے اس کے کومل جسم پر نیل پڑ چکے تھے اور وہ کسی عذاب میں مبتلا قیدی کی طرح زمین پر گری زار و قطار رو رہی تھی۔ سامنے کرسی پر بیٹھا وہ 40 سالہ درندہ جو اب 55 سال کا ہو چکا تھا، ایک مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا، اور میرا سگا بھائی اس کے سامنے کھڑا نوٹوں سے بھرے بریف کیس کو دیکھ کر اپنی لالچی آنکھیں چمکا رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں اس شیشے کو توڑ کر اندر گھس جاؤں، ان دونوں درندوں کی بوٹیاں نوچ لوں اور اپنی بچی کو ان ظالم زنجیروں سے آزاد کروا لوں، لیکن میرے اندر کی ایک کٹیلی اور سرد آواز نے مجھے روکا۔ میں جانتی تھی کہ جذبات میں آ کر چیخنے، چلانے یا ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہاں موجود جدید اسلحے سے لیس پہرے دار مجھے ایک سیکنڈ میں گولیوں سے چھلنی کر دیتے اور میری بچی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس درندے کے پاس رہ جاتی۔ ایک ماں کی ممتا جب اپنے بچے کو موت کے منہ میں دیکھتی ہے تو وہ صرف روتی نہیں بلکہ وہ دنیا کی سب سے خطرناک اور چلاک شکاری بن جاتی ہے۔ میرے آنسو اسی وقت سوکھ گئے، میرے کامتے ہاتھ لوہے کی طرح مضبوط ہو گئے اور میرے دل و دماغ نے بجلی کی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی ایسی چال چلنی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مجھے ان کی طاقت کو انہی کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پیچھے چھپ کر دیوار کے سائے میں خود کو چھپایا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ تہہ خانے کے اس پچھلے حصے میں کچھ پرانا سامان، مٹی سے اٹی ہوئی کچھ پرانی بڑی چادریں اور باورچی خانے کے کچھ خالی برتن پڑے تھے۔ میں نے ایک انتہائی میٹھی اور گہری سانس لی، اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کیا جو اس وقت میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ میں نے پاس پڑی ایک بڑی سی میلی چادر کو اٹھایا اور اپنے سر اور جسم کے گرد اس مہارت سے لپیٹ لیا کہ میرے چہرے کا زیادہ تر حصہ چھپ گیا اور صرف میری آنکھیں باہر رہ گئیں۔ میں نے خود کو ایک ڈری سہمی بوڑھی اور کمر جھکی ہوئی کام والی ماسی کے روپ میں ڈھال لیا۔ میرے ہاتھ میں خالی برتنوں کی ایک بڑی سی ٹرے تھی جسے میں اپنے سینے کے قریب پکڑ لیا تاکہ میرا چہرہ مزید چھپ جائے، اور میں اپنے قدموں کو جان بوجھ کر تھوڑا لڑکھڑاتا ہوا بنایا اور سر کو نیچے جھکا کر اس تہہ خانے کے بھاری دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے پر کھڑے دو گنڈوں نے مجھے روکا، لیکن میری میلی کچیلی چادر، جھکی ہوئی کمر اور ہاتھ میں برتن دیکھ کر انہوں نے مجھے حویلی کی کوئی عام سی نوکرانی سمجھا۔ اے بڑھیا، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر جانا منع ہے، ایک گنڈے کے تحت آواز میں کہا۔ میں نے اپنی آواز کو کانپتا ہوا اور انتہائی کمزور بناتے ہوئے کہا، صاحب جی، اندر سیٹھ صاحب نے پانی اور برتن منگوائے ہیں، مجھے جلدی جانے دو ورنہ وہ میری جان لے لیں گے۔
وہ میری غریبانہ اور ڈری ہوئی حالت دیکھ کر ہنس پڑے اور بندوق کی نالی سے مجھے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی قبرستان میں آ گئی ہوں، جہاں میری بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ کمروں کے بیچوں بیچ میری بیٹی پڑی تھی، اس کے آنسو سرخ جوڑے پر گر رہے تھے، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں سیدھا اپنے سگے بھائی کے پاس پہنچی، جو اس وقت ایک چھوٹی میز پر رکھے نوٹوں کی گڈیاں گننے اور اس سود خور کے ساتھ کسی کاغذ پر دستخط کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے ٹرے کو ایک طرف رکھا اور بالکل اپنے بھائی کے قدموں کے پاس جھک کر انتہائی ڈری اور دبی ہوئی آواز میں اس طرح بولی کہ میری بات صرف اسے سنائی دے۔ سیٹھ جی، او سیٹھ جی۔ غضب ہو گیا، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی نے غصے سے مڑ کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک حقارت تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہوں؟ تو اندر کیسے آئی؟ میں نے اور بھی زیادہ خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سیٹھ جی، آپ یہاں بیٹھے، یہ چند پیسے گر رہے ہیں اور اوپر اس سود خور کے خاص آدمی آپ کے کمرے کا تالا توڑ کر آپ کی اصل تجوری لوٹ رہے ہیں۔ میں نے انہیں پچھلے دروازے سے انہیں آپ کا سارا سونا اور کروڑ روپے بڑے بڑے تھیلوں میں بھر کر لے جاتے ہوئے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ سیٹھ کو تہہ خانوں میں باتوں میں لگائے رکھو، ہم سارا مال لے کر چلتے ہیں اور پچھلی رات سے بھی نکلتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے بھائی کی لالچی اور مفاد پرست ایٹم پر کسی ایٹم بم کی طرح کام کرے گا۔ اس کا چہرہ ابھی خوشی سے تمتما رہا تھا، ایک سیکنڈ میں خوف اور شدید سے لال سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے اس سود خور کو انتہائی شک اور نفرت بھری نگاہ سے دیکھا، جو ابھی اپنی کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ میرا بھائی ایک لمحے میں سب کچھ بھول گیا، اسے نہ اپنی بھانجی یاد رہی اور نہ وہ ڈیل، اسے صرف اپنی وہ زندگی بھر کی کمائی یاد آ گئی جو میں نے اسے ایک فرضی کہانی میں لٹتی ہوئی بتائی تھی۔ اس کمینے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ مجھے باتوں میں پتہ لگا اور میری دولت لٹا رہا ہے۔ میرا بھائی دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا اور فوراً اپنے 4 مسلح گنڈوں کو اشارہ کیا۔ میرے ساتھ چلو، اوپر اس کتے کے آدمیوں نے حویلی پر قبضہ کر لیا ہے، آج کوئی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ وہ پاگلوں کی طرح بندوق کا سیفٹی کیچ کھولتا ہوا تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے جاتے ہی میں نے بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے اپنا رخ بدلا اور تیزی سے رینگتی ہوئی اس ظالم سود خور کے قریب جا پہنچی۔ اور ابھی تک کرسی پر بیٹھا حیرانی سے میرے بھائی کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اسے اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی کرسی کے پائے کے پاس بیٹھ کر جلدی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ صاحب جی، آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور وہ سیٹھ بہانہ بنا کر باہر نہیں گیا، اس نے باہر پولیس اور اپنے درجنوں شوٹر بلا رکھے ہیں۔ وہ آپ کو اس تہہ خانے میں چاروں طرف سے گھیر کر مروانا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کے لائے ہوئے یہ کروڑوں روپے بھی ہڑپ کر لیں اور اس لڑکی کا سودا کسی اور سے کر کے دگنا منافع کمائے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آج اس درندے کو یہیں دفن کر دوں گا۔ سود خور کا ماتھا ٹھنکا، اس کی آنکھوں میں وہ درندگی اور خونی چمک آئی اور اس نے موت سال پہلے اپنے شوہر کی موت کے وقت دیکھی۔ اس کا غرور، اس کا تکبر اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اسے دھوکہ دے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سگار غصے سے زمین پر پھینکا اور اسے بوٹ تلے مسلتے ہوئے ایک بھیانک گالی دی۔ کیا وہ 2 ٹکے کا کتا مجھے دھوکہ دے گا؟ میری ہی رقم اور میرا ہی شکار، اس کی اتنی جرأت! اس نے اپنے ارد گرد کھڑے اپنے خونخوار آدمیوں پر چیختے ہوئے حکم دیا، باہر چلو سب کے سب، اس غدار سیٹھ کو اور آدمی سمیت وہاں گولیوں سے بھون دو، کوئی زندہ نہ بچے۔
آج میں اس حویلی کو قبرستان بنا دوں گا۔ وہ سود خور بھی غصے اور انتقام کی آگ میں پاگل ہو کر اپنے آدمیوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اس دروازے کی طرف بھاگا جہاں سے میرا بھائی گیا تھا۔ ٹھیک چند لمحوں بعد اوپر حویلی کے پرتعیش حال اور راہداریوں سے فائرنگ کی انتہائی شدید آوازیں آنے لگیں، اور وہ دونوں لالچی غدار اور خونخوار بھیڑیے میری ایک چھوٹی سی مگر شعلہ بیان چال کے جال میں پھنس کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ تہہ خانے میں ایک دم موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ اوپر سے آنے والی کا شکوہ تھا کہ میری بچی، میں تمہاری یہ بدقسمت ماں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سوچا تھا میں تمہیں محلوں کی زندگی دے رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تمہیں ان درندوں کے حوالے کر رہی ہوں۔ لیکن اب میں آ گئی ہوں، اب میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ میری بیٹی نے روتے ہوئے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ ماں، ان لوگوں نے مجھے یہاں قید کر دیا تھا، یہ مجھے اس بڈھے کے ہاتھوں بیچ رہے تھے۔ میرا یہاں کوئی بھی نہیں تھا، روز مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ میں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، میری بچی، اب میں تمہاری دوست بھی ہوں، ڈھال بھی اور ماں بھی۔ اب یہ وقت رونے دھونے کا نہیں، ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پاس پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی میز کی طرف دیکھا جہاں کچھ کاغذات اور چابیاں پڑی تھیں۔ میں نے جھپٹ کر وہ چابیاں اٹھائیں اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے پیروں اور ہاتھوں کی بھاری زنجیروں کے تالے کھولنے لگی۔ زنجیروں کی چھنکار مجھے اس وقت کسی خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ اوپر چلنے والی گولیاں کبھی تیز ہوتی اور کبھی رک جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بچ کر واپس نہ آ جائے۔ آخر کار ایک کلک کی آواز ہوئی اور وہ بھاری زنجیر اور اس کے رحم و کرم نرم و نازک پیروں سے کٹ کر زمین پر گر گئی، اور اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا، لیکن اس نے درد کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اس کا بھاری سرخ جوڑا جو کسی کفن سے کم نہیں تھا۔ ہم نے اس کے دامن کو اوپر کی طرف کھینچا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ جلدی چلو، اس سے پہلے کہ کوئی واپس آئے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم تہہ خانے کے اس خفیہ اور اندھیرے راستے کی طرف بھاگے جہاں سے میں اندر داخل ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے اگر میں نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ دوبارہ مجھ سے چھن جائے گی۔ ہم اندھیری راہداریوں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اس چھوٹے دروازے تک پہنچ گئے، چھوٹے جو سیدھا حویلی کے پچھلے سنسان باغیچے کی طرف کھلتا تھا۔ جب ہم کھلی ہوا میں باہر نکلے تو رات کی تاریکی اور ٹھنڈی ہوا نے ہمارے پسینے سے شرابور چہروں کو چھوا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس عالیشان حویلی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، اندر سے گولیوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے لالچ اور پاپ کا گھڑا بھر چکا تھا اور وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھان کر دو رہے تھے۔ میرا وہ سگا بھائی جس نے ممتا کا سودا کیا، وہ سود خور جس نے مجھ سے میرا سہاگ چھینا، دونوں ایک ہی آگ میں جل رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگایا اور ہم ان اندھیری سڑکوں پر بھاگنے لگے۔ ہمارے قدموں کے نیچے بجری اور پتھر چبھ رہے تھے، لیکن ہمیں درد کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاری عروسی جوڑا میری بیٹی کے قدموں کو بوجھل کر رہا تھا، اس لیے ہم نے ایک سنسان گلی میں رک کر اس کے دوپٹوں سے وہ بھاری کڑھائی والا حصہ پھاڑ دیا تاکہ ہم تیزی سے دوڑ سکیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور شہر کا شور بہت پیچھے رہ گیا۔ ہم بھاگتے بھاگتے شہر کے ایک ویران اور خستہ حال ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئے جہاں مال گاڑیاں کھڑی تھیں اور کوئی مسافر نہیں تھا۔ میں نے ایک ڈبے کا دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو اندر دھکیل کر خود بھی اندر چھلانگ لگا دی۔ فرش پر کوئلے کی کالک اور مٹی بچھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت ہمیں دنیا کے سب سے بڑے
نرم بستر اور پرسکون ہو رہی تھی۔ میری بیٹی تھک ہار کر میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نے اس کے ماتھے پر لگے زخموں کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ ٹرین نے ایک زوردار سیٹی بجائی اور آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی۔ کھلے دروازے سے آنے والی ٹھنڈی ہوا ہمارے چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب ستارے چمکنے لگے تھے۔ 15 سال کا وہ اندھیرا، وہ کرب اور وہ دوری آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ خونخوار درندے اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں سڑ گل رہے تھے اور میری ممتا کی جنگ جیت چکی تھی۔ مال گاڑی کی چھک چھک کی آواز مجھے کسی فتح کے گیت کے جیسے لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ ٹرین ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ میری کائنات، میری بیٹی میرے سینے سے لگی سو رہی تھی اور اب کوئی طاقت، کوئی لالچ، کوئی درندہ اسے مجھ سے دوبارہ نہیں چھین سکتا تھا۔ ہم دونوں ایک نئی، نامعلوم مگر محفوظ دنیا کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں صرف اور صرف میری ممتا تھی اور میری بیٹی کی آزادی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔